الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم سأخبركم عن أول أمري أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی ہاں جو قدر و منزلت مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب پڑھ کے بھی سامنے آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے لیے جو ایک تیاریاں ہو رہی تھیں اور جو ایک انتظام کیا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شخصیت کتنی بڑی کی آمد کا انتظار تھا۔ بیت اللہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے بھی کئی ہزار سال پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کو تعمیر کروایا۔ اب یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے اور روئے زمین کا سب سے پہلا بننے والا مکان ہے، لیکن عجیب بات ہے، بیت اللہ آباد ہو گیا اور وہاں پر مقامی طور پر کوئی آبادی نہیں ہے، ایک ایسے ویرانے میں تعمیر ہو گئی بیت اللہ کی کہ کئی 100 کلومیٹر تک کوئی انسانی آبادی کا وہاں نام و نشان بھی نہیں۔ ایسے ویرانے میں اللہ نے اس کو آباد کروا دیا، اور وہ آباد ہے، بنا ہوا ہے، تعمیر ہے، لیکن وہاں پر کوئی اس کی دیکھ بھال کیسے کرے گا کہ وہاں کوئی آبادی ہی نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور تک بیت اللہ یوں ہی بنا رہا۔ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا، اس میں بیت اللہ کی آبادی کو اٹھا لیا گیا، اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی رہیں، لیکن بنیادوں کے اوپر ریت بیٹھ گئی اور یہاں ایک ریت کا ٹیلہ بن گیا۔ اب بیت اللہ ظاہری طور پر نظر بھی نہیں آ رہا، اور یوں ہی نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک اس کی یہی کیفیت رہی کہ ظاہری طور پر اب اس کی تعمیر بھی موجود نہیں ہے، اور وہاں پر انسانی آبادی بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ ایک قول کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے ہیں، وہ 90 سال سے زائد عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدا ہوئے،
اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ 110 یا 20 سال کی عمر تھی، 100 سال سے بھی زائد جب وہ پیدا ہوئے۔ تو جب پہلے بیٹے پیدا ہوئے تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں ہمارا نمائندہ یہ فرشتہ آپ کے ساتھ ہے، جہاں یہ کہے وہاں چھوڑ آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ملک شام سے چلے، راستے میں بڑے اچھے اچھے آباد علاقے بھی آئے، سہولیات والے علاقے آئے، یہاں چھوڑ دیں یہاں بٹھا دیں، نہیں، اللہ کا حکم آگے کا ہے۔ حتیٰ کہ کرتے کرتے اس جگہ پر لے آئے جہاں آج بیت اللہ اور مکہ ہے، اور یہ بالکل ایسا ویران علاقہ، انسان تو انسان اس علاقے میں پرندہ بھی زندگی نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ پرندے کو بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی آس پاس پانی چاہیے، اور یہاں بہت دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس لیے کسی نے گزرتے ہوئے یہاں پرندے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا تو یہاں چھوڑ دیں۔ کچھ کھجوریں دے دیں، پانی کا ایک مشکیزہ دے دیا اور بٹھا کر واپس چلے گئے۔ کوئی تفصیل نہیں سمجھائی، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس کے کہنے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس وہیں بٹھایا اور چل پڑے۔ اب حضرت ہاجرہ پریشان کہ ہمیں کوئی سزا دی گئی ہے، ایسے ویرانے میں آ کر بٹھا دیا گیا کہ جہاں انسان تو کیا پرندے بھی زندگی نہیں گزار سکتے، میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ کئی 100 کلومیٹر تک کوئی شہر دیہات، کوئی انسانی نام و نشان تک نہیں ہے، کدھر جاؤں گی؟ تو واپس چل پڑے، پیچھے دوڑیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکارتی جا رہی ہیں، ابراہیم کیوں ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ جب مایوس ہو گئیں تو آخری سوال یہ کیا کہ چلو اتنا بتا دو کہ اپنے کسی غصے اور ناراضگی کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اتنا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، دور ہو گئے، یہ ان کو نہیں دیکھ رہے، وہ ان کو نہیں دیکھ رہے۔ اب ظاہر ہے بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، کتنی محبت ہوگی والد کو، اکلوتا بیٹا ہے، اس کے علاوہ ابھی اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کی حفاظت اور زندگی کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے پھر وہاں بیٹھ کر دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دعائیں قرآن پاک میں آ رہی ہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم پر ایک ایسے علاقے میں آ کر اپنی اولاد کو چھوڑا ہے جہاں کھیتی اور سبزے کا نام و نشان تک نہیں، انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ یا اللہ تو قادر ہے، اس کو آباد فرما دے، اس کو شہر بنا دے، اور شہر بھی امن والا بنا دے۔ اور یہاں چونکہ غیر زراعت علاقہ ہے، اس لیے یہاں ان کے باشندوں کو اور ان کے رہنے والوں کو روزی بھی عطا فرما دے، شہر بھی بنے، پرامن بھی بنے، اور ان کو رزق بھی عطا فرما دے۔ اور پھر چوتھی دعا یہ کی کہ یا اللہ پھر یہ تو ان کی دنیاوی ضرورتوں کے لیے دعائیں تھیں، ان کی دینی ضرورت کے لیے وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یا اللہ ان کو پھر ایک رسول بھی عطا فرما دے جو انہی میں سے ہو اور ان کو تیرے احکام کی تعلیم دے، تاکہ یہ تیری پہچان اور تیری معرفت حاصل کریں اور تیری بندگی کریں۔ تو ان کی دنیا کی بھلائی اور ان کی دین کی بھلائی کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر کے چلے گئے۔ ادھر چند دن تک وہ کھجوریں اور پانی چلا۔ کتنے دن چلتا؟ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ تنہا ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، کیا کروں اس کو؟ ماں سے اب دیکھا نہیں جا رہا اپنے بیٹے کا تڑپنا۔
بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ جب بے چین ہو گئیں اور محسوس ہوا کہ شاید اب بچے کے آخری لمحات ہوں اور وہ تڑپ رہا ہے، تو صبر نہیں ہو پایا، بے صبری ہو کر وہاں پھر حضرت ہاجرہ نے 2 پہاڑیوں کے چکر لگانے شروع کیے بے چینی میں۔ کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں جو قریب ترین تھی، اور چڑھ کر دائیں بائیں دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی انسان، کوئی کسی قسم کا مدد کرنے والا نظر آ جائے، کوئی نہیں نظر آتا۔ وہاں سے اترتی مروہ کی طرف، وہاں پہنچتی، اس کے اوپر چڑھتی، پھر دیکھتی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی نہیں نظر آ رہا۔ یوں 7 چکر پورے کیے صفا اور مروہ کے۔ 7 چکر پورے کر کے مروہ پر کھڑی ہیں تو ایسے محسوس ہوا کہ مجھے کوئی آواز محسوس ہوئی ہے، انسان کی آواز ہے، کسی جانور کی آواز ہے، کسی پرندے کے پروں کی آواز ہے، کوئی آواز سی آئی ہے، حالانکہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی آواز محسوس ہوتی۔ پتہ نہیں میرے کانوں کا وام ہے یا سچ مچ آواز ہے۔ غور کیا، اس آواز کی طرف متوجہ ہوئیں، دوبارہ پھر وہی آواز محسوس ہوئی۔ کس کی ہے، کیا چیز ہے، کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اب آواز دی، کہنے لگیں کہ تمہاری آواز مجھ تک آئی ہے 2 دفعہ، نظر کچھ نہیں آتے، اگر کوئی ذی روح چیز ہے تو اور میری مدد کر سکتا ہے تو آج میں تکلیف میں ہوں، تنہائی کا شکار ہوں، اور بھوک پیاس کی وجہ سے میرا بچہ تڑپ رہا ہے، تو میری مدد کر۔ تو جب حضرت ہاجرہ نے یہ پکار ان کو آواز دی تو جبرائیل علیہ السلام بول پڑے، کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا، تم بے فکر ہو کے جاؤ، جہاں وہ بچہ سویا ہوا ہے اس نے تڑپ کر جہاں پاؤں مارے ہیں، ایڑیاں ماری ہیں، اللہ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تیرے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، اور جاؤ۔ تو حضرت ہاجرہ آئیں تو تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا ہے زمین سے، جیسے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ہے۔ چھوٹا سا مٹی کھود کر چھوٹا سا حوض سا بنایا تاکہ کچھ جمع ہو جائے، اتنا جمع ہو جائے کہ میں پی بھی سکوں اور مشکیزے میں بھر بھی سکوں۔ تو وہ پانی لیتی جا رہی ہیں اور پیچھے سے نکلتا آ رہا ہے، حوض میں جمع ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر حضرت ہاجرہ حوض بنا کر پانی کو روکتی نا تو آج یہ زمزم بہت بڑا دریا ہوتا، انہوں نے روک دیا تو وہیں پانی رک گیا، تو خیر یوں اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا زمزم کے نام پر۔ اب جب پانی کا انتظام ہو گیا، اب تو پرندے آنے بھی شروع ہو گئے، ان کے لیے بھی زندگی کا انتظام آسان ہو گیا، تو پانی پیتی ہیں اور یہاں بیٹھی ہیں۔ تو ایک قبیلہ گزرا تجارتی، جرہم قبیلے کا کوئی قافلہ، جب انہوں نے اس علاقے میں پہلی دفعہ زندگی میں پرندے دیکھے، آپس میں کہنے لگے کہ آج تک اس علاقے میں پرندے نہیں نظر آئے، اور آج یہاں پرندے نظر آ رہے ہیں، اس کا معنی یہاں کوئی پانی کا انتظام ہو گیا ہے۔ 2-3 بندے بھیجے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، کوئی پانی کا انتظام تو نہیں ہے یہاں پر۔ آ کر انہوں نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہیں، ایک بچہ ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ قبیلے کو جا کر بتایا، عربوں کے لیے پانی نایاب چیز تھی، جہاں پانی ملتا تھا وہاں آباد ہو جاتے تھے، پورا قبیلہ ہی آ گیا۔ مائی جی ہمیں بھی یہاں رہنے دو گی کیونکہ یہاں پانی کا انتظام ہے؟ تو وہ تو چاہتی تھیں کہ کوئی انسانی آبادی بسے اور میرے لیے سہولت ہو۔ کہا بہت خوشی سے میری طرف سے اجازت ہے، لیکن پانی پر ملکیت میری ہوگی، رہنے کے لیے اور پینے کے لیے تمہیں اجازت ہے۔ یوں وہ جرہم قبیلہ وہاں آباد ہو گیا، اور یوں چھوٹی سی ایک آبادی بن گئی، مکہ شہر آباد ہو گیا۔ خیر بعد میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، پہلے ایک خاتون سے شادی کی، پھر دوسری خاتون سے شادی کی، اور اللہ نے وہاں سے اولاد بھی دی، تو بڑے ہوتے گئے۔
اور ابراہیم علیہ السلام بھی پھر کبھی کبھی چکر لگاتے آئے دیکھنے کے لیے، 6-7 سال کی عمر کے ہو گئے، چکر لگانے کے لیے آئے ابراہیم علیہ السلام، ماں بھی موجود ہیں، بیٹا بھی موجود ہے۔ ابراہیم میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابا جی کیا دیکھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ابا جی اگر آپ نے دیکھا ہے تو پھر اس حکم کو پورا کیجئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا، اگر آپ کو حکم ہوا ہے تو آپ اس حکم کی بجا آوری کریں، اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس معصوم کو جو ابھی اکلوتا بیٹا ہے، یہ دوسری بڑا آزمائش اور بڑا امتحان ہے، یوں ویرانے میں چھوڑنا بڑا امتحان تھا، پھر اس کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی بڑا امتحان۔ اب بیٹے کو تیار کر کے مینا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، شیطان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی کہ یہ کیا اللہ کا حکم پورا ہونے لگا ہے۔ سوچنے کی بات، ایک نبی ذبح ہونے جا رہا ہے، نبی ذبح ہو جائے گا، اس کے ذریعے جو بعد میں دین پھیلنا ہے وہ دین نہیں پھیلے گا۔ شیطان کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ نبی، اچھا ہوا کہ نبی ذبح ہو جائے، لیکن تکلیف، صرف تکلیف نہیں، بے چینی تک تکلیف ہو گئی۔ بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا، اور جب ایک مسلمان سے اللہ کا ایک حکم پورا ہوتا ہے تو شیطان کی تکلیف دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس مسلمان سے شیطان، یہ اللہ کا حکم اس مسلمان کو کیسے پورا ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتا ہے اور پڑھ کر پھر سجدے میں چلا جاتا ہے تو شیطان چیختا ہوا، روتا ہوا ایک طرف ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہی سجدے کا حکم مجھے بھی ملا تھا، جس سجدے کا اس کا حکم آج اس کو ملا ہے، اس نے اللہ کا وہ حکم مان لیا اور سجدے میں چلا گیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور یہی سجدے کا حکم مجھے بھی ملا تھا اور میں انکار کر بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اللہ کا حکم پورا ہونے پر شیطان کی تکلیف دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بے چین ہو گیا، ابراہیم کیوں ذبح کرتے ہو؟ معصوم ہے، کوئی جرم کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، ماری اس کو، ابلیس ہے تو شیطان ہے، پیچھے چلا جا، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ بات تو سن لیں، سمجھنے سمجھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہوگی تو دور ہو جائے گی، میری غلط فہمی ہوگی تو دور ہو جائے گی۔ پھر کنکریاں اٹھائیں، پھر ماری، پھر پیچھے آیا تیسری دفعہ، پھر بات کرنے لگا، پھر کنکریاں اٹھائیں، پھر ماری، وہاں سے دفع ہوا، ماں کے پاس آیا، بیٹے کا کیا بنا، کدھر ہے؟ یہ اس کے باپ کے ساتھ، پتہ ہے وہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، کہا وہ باپ ہے، باپ ظالم نہیں ہوتا، بلا وجہ نہیں کچھ کریں گے، اگر کوئی اللہ کا حکم ہے تو روک نہیں سکتے۔ تو آج جہاں 3 شیطانوں کے پاس حاجی کنکریاں مارتے ہیں، یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خود شیطان کو کنکریاں ماری تھی جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بننا چاہتا تھا۔ اور آج جہاں مسلمان جا کر حج کے بعد جانور کی قربانی کرتے ہیں مینا میں، یہاں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی، لیکن خواب صرف اتنا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب نہیں تھا کہ آپ ذبح ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ خواب پورا کیا، اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے، چھری گرے میں چلا رہے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اتنا ہی خواب تھا اور آپ نے اتنا حکم عمل پورا کر کے دکھایا۔ اب اللہ نے اس چھری کے نیچے سے اس بچے کو نکالا اور اس کی جگہ پر دمبے کو لٹایا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اور آج تک اسی قربانی کی یاد مسلمانوں میں 10 ذوالحجہ کو چلی آ رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں آباد ہو رہا ہے مکہ، پھر بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، وہاں کی ایک خاتون سے شادی کر لی
اور اسماعیل علیہ السلام کی اب اللہ نے اولاد دی، 10-12 بیٹے ہوئے، والدہ فوت ہو گئیں، پھر کچھ عرصے کے بعد خود بھی فوت ہو گئے، اور باپ ماں اور بیٹے دونوں کی قبر حتیم کے پاس بنی، بیت اللہ کے پاس جو حتیم ہے۔ تو خیر یہ اب قبیلہ آباد ہوتا ہوتا چلا آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلی یہ تھی کہ یا اللہ اس ویرانے کو شہر بنا دے، وہ شہر بن گیا۔ پھر اللہ نے اس کو حرم کا حکم دے دیا۔ دوسری یہ دعا دی کہ یا اللہ اس کو پرامن شہر بنا دے، تو اللہ نے اس کو امن والا شہر بھی بنا دیا۔ تیسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ اس کو پھلوں میں رزق عطا فرما۔ اب چونکہ یہ زراعت والا علاقہ نہیں ہے، یہاں کام تجارت کا ہی ہو سکتا تھا، تو یہاں کے باشندے ہمیشہ اپنی روزی کا انتظام تجارت کے ذریعے کرتے تھے، اور ان کی تجارت یہاں سے ملک شام میں ہوتی تھی۔ یہاں کی بنی ہوئی چیزیں ملک شام میں لے جاتے، ملک شام سے چیزیں لے آتے، یہاں بیچتے تھے، یوں ان کی معاش کا انتظام چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قریش کی اس تجارت کو منظم کیا اور وسیع کیا۔ پہلے یہ تھا کہ یہ تجارت صرف ملک شام کی طرف ہوتی تھی، اب انہوں نے یہ انتظام کیا کہ ہماری تجارت سال میں 2 طرف ہو۔ سردیوں کے علاقے میں ملک شام ٹھنڈا علاقہ ہے اور یمن دوسری طرف گرم علاقہ ہے، تو ایک علاقے میں سردیوں میں جائیں، ایک علاقے میں گرمیوں میں جائیں۔ 2 سفر ہوتے تھے اب حضرت ہاشم کی وجہ سے، اور حضرت ہاشم نے ادھر یمن، یہ فارس کی حکومت کا زیر انتظام علاقہ تھا، اور ملک شام یہ روم کی حکومت کا زیر انتظام علاقہ تھا۔ روم کے بادشاہ سے بھی جا کر ملے، فارس کے بادشاہ سے بھی ملے کہ ہمارے تجارتی قافلے آئیں گے، آپ ہمیں ان تجارتی قافلوں کے لیے امان نامہ لکھ دیں۔ تو انہوں نے ان کو تحریری طور پر امان نامے لکھ کر دیے۔ یوں حضرت ہاشم نے سال میں 2 تجارتی سفر باقاعدہ سرکاری طور پر منظور کروائے، اور پھر جو راستے میں قبائل آباد تھے، یمن جاتے ہوئے یا ملک شام جاتے ہوئے، وہ چونکہ غربت زدہ تھے، ان کی روزی کا انتظام لوٹ مار پر ہوتا تھا، گزرتے ہوئے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیں، یہی ان کا معاش کا نظم تھا۔ تو حضرت ہاشم نے راستے میں بسنے والے سارے قبائل سے مذاکرات کیے اور فرمایا بھی ہمارے مکہ والوں کے قافلے گزریں گے، آپ نے ان کو لوٹنا نہیں ہے، ہم سال بعد آپ کو اتنا سالانہ خرچہ دے دیا کریں گے، جو کچھ لوٹ کر آپ نے انتظام کرنا ہے ہم آپ کو وہی اس کے بغیر ہی دے دیا کریں گے۔ یوں ہاشم کے انتظامات کی وجہ سے وہ سفر پرامن بھی ہو گیا اور سال میں 2 دفعہ بھی ہو گیا، اور اللہ نے قریش کو اسی نعمت کا احسان جتلایا۔ لإیلاف قریش میں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ تم ایک سفر گرمیوں کا کرتے ہو، ایک سفر سردیوں کا کرتے ہو، تجارت کے 2 سفر اللہ نے عطا کیے۔ اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ نے تمہیں رزق بھی دیا اور اللہ نے تمہیں خوف سے امن بھی عطا کیا۔ یہ ہاشم نے انتظام کیا، اور ہاشم خود تجارتی غرض سے گئے مکہ سے ملک شام کی طرف، راستے میں یسرا پڑتا تھا جو آج مدینہ ہے، یہاں کچھ دن ٹھہرے، ایک خاتون سے شادی کر لی، بنو نجار کی خاتون سلمہ نام کی، شادی کر لی، کچھ دن وہاں رہے، بچہ حمل ٹھہر گیا پیٹ میں، خود آگے چلے گئے، غزہ میں جا کر فوت ہو گئے، جہاں آج غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، یہاں فوت ہوئے اور یہاں مدفون ہیں حضرت ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔ وہ بچہ کچھ عرصے کے بعد پیدا ہوا، یتیم پیدا ہوا، سر میں ایک بال سفید تھا پیدائشی طور پر اس بچے کے، تو گویا وہ بڑھاپے کی علامت ہے، اور سفیدی کو شیبہ کہتے ہیں، تو اس سفید بال کی وجہ سے
اس یتیم بچے کا نام شیبہ رکھا گیا، اور یہ اب یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے یثرب میں۔ ادھر ہاشم ابا فوت ہو چکا ہے، ہاشم کے بھائی تھے مکہ میں، ان کا نام تھا مطلب۔ ان کو کسی نے بتایا کہ تیرا تو بھائی یتیمی کی زندگی گزار رہا، تیرا بھتیجا یثرب میں، اب تم ہی اس کے والی وارث ہو، جاؤ اس کو لے آؤ۔ تو مطلب اپنے یتیم 8 سال کے بھتیجے کو لے کر مکہ میں آئے، اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھایا ہوا ہے، اور اس کی یتیمی کی وجہ سے کپڑوں کی اور شکل دیکھنے کی نہیں ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں مطلب یہ کون ہے؟ اب کیسے بتائیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے؟ شرم کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اس دن سے اس بچے کا نام عبد المطلب پڑ گیا، جس کا معنی ہے مطلب کا غلام۔ یہ مطلب اس بچے کے چاچا جی کا نام ہے، یتیم بچے کا، حالانکہ اصل اس کا نام شیبہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس کا نام عبد المطلب ہو گیا۔ اور وہ یتیم جب بڑا بنا، پھر اللہ نے اس یتیم کو مکے کی سرداری عطا فرما دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی ہیں، حضرت عبد المطلب، اور یہ مکے کے سردار ہیں۔ جو زمانہ قریب آ رہا ہے، تیاریاں تیز ہو رہی ہیں، زمانہ قریب آ رہا ہے، علامات واضح ہو رہی ہیں۔ 2 بڑے انقلابی فیصلے ہوئے جناب عبد المطلب کے ہوتے ہوئے۔ ایک تو اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کا انتظام کیا ہمیشہ کے لیے۔ بیت اللہ کو مٹانے کے لیے ملک یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا۔ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک اور بیت اللہ یمن میں تعمیر کروایا تھا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں ورانے میں، ہم اچھے علاقے میں اس کو بیت اللہ بنا دیتے ہیں، یہاں طواف کر لیا کہ وہاں کسی نے پیشاب کر دیا اس کے بنائے ہوئے اس بیت اللہ میں، تو اس کو غصہ چڑھا، اس نے کہا میں ان کا بیت اللہ گراؤں گا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور مینا میں آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ چلا جناب عبد المطلب کو جو سردار تھے کہ ہاتھیوں کا لشکر آ گیا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، وہ بھی ابرہہ کے فوجیوں نے پکڑ لیے۔ جناب عبد المطلب گئے اس ابرہہ کے پاس، اس کے فوجیوں نے بتایا مکے کے سردار آ رہے ہیں۔ وہ مرعوب ہوا حضرت کے چہرے کو دیکھ کر، وجاہت کو دیکھ کر، اپنے تخت سے نیچے اترا، حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اب ظاہر ہے کہ مکے کا سردار آیا ہے تو مکے کی طرف سے کوئی منت سماجت کرنے آیا ہوگا۔ تو عبد المطلب فرمانے لگے میرے اونٹ آپ کے جوانوں نے، فوجی نے پکڑ لیے ہیں، میں درخواست لے کر آیا ہوں کہ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ وہ بڑا حیران ہو کے منہ دیکھنے لگا کہ آپ سردار ہیں، مکے کے سرداروں کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، سردار تو اپنی قوم کی فکر پہلے کیا کرتا ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ آپ یہ درخواست کریں گے کہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ تو بڑا عجیب جواب دیا جناب عبد المطلب نے، فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، تو ہر کسی نے اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہے، مجھے اپنی اونٹوں کی فکر ہے اور میں اس کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس نے اونٹ واپس کر دیے، اونٹ لیے، مکہ آئے، سارے اہل مکہ کو جمع کیا اور سب نے گڑ گڑا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، جو لشکر آیا ہے اس کے مقابلہ کرنے سے بے بس ہیں، تیرا گھر ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی حفاظت فرما۔ اور اہل مکہ کو حکم دے دیا کہ شہر خالی کر دو، اپنے جان مال اولاد کو منتقل کر دو۔ شہر خالی کیا، وہ ابرہہ چلا لشکر پر لے کر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے بھی چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے، چھوٹی چھوٹی ذرات ان کے پاس ہیں، 2 پاؤں کے اندر ہیں، 1 چونچ میں ہے، اور وہ اوپر آ کر چھوڑتے ہیں۔ وہ ایسا زہریلا مواد ہے کہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ نیچے تک گھستے جاتے ہیں اور وہ اس کو پگھالتے جاتے ہیں، کسی ہاتھی کو لگتے ہیں یا کسی انسان کو لگتے ہیں۔ یوں وہ لشکر سارا کا سارا وہاں تباہ ہو گیا۔ یہ بیت اللہ کا متولی عنقریب ظاہر ہونے والا تھا، اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے 50 دن پہلے ظاہر ہوا۔ دوسرا جو بڑا
واقعہ رونما ہوا کہ مکے میں دو قبائل کی، خزاع کی اور جرہم کی لڑائیاں رہیں۔ جرہم قابض ہو گئے، خزاع والے جو اصل متولی تھے وہ چلے گئے تھے، لیکن وہ زمزم کے کنویں کو بند کر گئے تھے۔ اب کئی سال بلکہ صدیاں گزر گئیں، زمزم کا کنواں بند ہو چکا ہے، اور اس کا اب کسی کو پتہ بھی نہیں اور کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ اب دوبارہ آ چکے ہیں وہ خزاع والے، لیکن ان کی اگلی نسلیں ہیں، اب ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہاں زمزم کا کبھی کنواں ہوتا تھا۔ تو جناب عبد المطلب سوئے ہوئے ہیں، خواب آتا ہے، کوئی کہتا ہے برہ کو کھودو۔ برہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بس چپ کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر لیٹے ہوئے ہیں، خواب آتا ہے مظنونہ کو کھودو۔ مظنونہ کیا چیز ہوتی ہے؟ چپ کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن خواب آتا ہے طیبہ کو کھودو۔ طیبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر وہ چلا گیا۔ چوتھے دن خواب آیا زمزم کو کھودو۔ کہاں ہے زمزم؟ پھر اس آنے والے نے نشاندہی کی خواب میں کہ اس جگہ زمزم ہے، کھدائی کرو، یہاں کنواں ہے۔ اب 4 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آ رہا ہے، کیسے یقین کریں کہ یہ شیطانی خواب ہے یا جھوٹا خواب؟ صبح اٹھے، ایک ہی بیٹا تھا ابھی اس وقت تک، حارث، بڑا بیٹا یہ ہم نے کھدائی کرنی ہے۔ مکے والوں کو بھی خواب بتایا، کسی نے اعتماد نہ کیا کہ خواب ہی ہے۔ باپ بیٹا دونوں اکیلے ہی لگ پڑے، پتھریلا علاقہ ہے، کوئی آسان نہیں ہے کھدائی۔ کئی دن تک کھدائی کرتے رہے، حتیٰ کہ کنویں کی منڈیریں ظاہر ہو گئیں۔ جب کنویں کی منڈیریں ظاہر ہوئیں، اب دونوں نے خوشی سے نعرہ لگایا کہ اللہ نے ہمارا خواب سچا کر دیا، اور یوں کھودتے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ کنواں ظاہر ہوا، اور پھر زمزم کو چالو کیا گیا۔ یوں کئی عرصے سے جو زمزم بند تھا، اب زمزم کا متولی آ رہا ہے، اس کو زمزم کے متولی کو بھی، وہ زمزم کو بھی جاری کروا دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو وہ بیت اللہ دب چکا تھا، نوح علیہ السلام کے دور سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ریت کا ٹیلہ یہاں سے ہٹاؤ، بنیادیں ظاہر ہوں گی، یہاں نیچے بیت اللہ ہے۔ تعمیر کیا باپ اور بیٹے نے، یوں بیت اللہ بھی آباد ہو گیا، اور حضرت جناب عبد المطلب کے ذریعے سے زمزم کا چشمہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ نبی جس نے یہاں ایک عالمی دین لے کر آنا ہے، ہمیشہ کا دین لے کر آنا ہے، جو نبیوں کا نبی آ رہا ہے، اس نبی کے آنے کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں۔ جو توحید، خالص توحید، دائمی توحید کا داعی ہے، اس کے لیے بیت اللہ کو پہلے سے بسایا جا رہا ہے۔ تو جتنی ہستی اور شخصیت بڑی ہوتی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی شان کے مطابق انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو بڑے بڑے انقلابات رونما ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہیں، تو پھر جس ہستی نے جو دین عطا کیا ہے وہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت والا دین ہوگا۔ اللہ پاک اس دین کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔